حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 583 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو پھیر دیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیاں بنوائی، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے، اور ان کا جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا، ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے، انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانے پکانے کی چیزیں لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سب سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود چولہا پھونکا۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے
اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو کر بولے اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کہ میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المومنین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا آؤ آج رات ان تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابی نے رات بھر تاجروں کے مال کی حفاظت کی۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المومنین خود ان کے مال تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کی نگرانی بڑی دیانتداری سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آنے والے کو دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی غلام کو حکم دیجئے وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سادگی پسند تھے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ ان کا غلام اسلم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے دو مسافروں میں خلیفہ کون ہے۔ اسلم نے جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئے گے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ ایک مجوسی فیروز ابو لؤلؤ نے سن 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خنجر سے اچانک حملہ کیا۔ زخم اتنا قاری تھا کہ وہ جانور نہ ہو سکے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔